کل قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور قیامت کے قریب بات بڑی تھوڑی سی ڈراؤنی بھی آ رہی ہے، تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ خطرناک بھی آ رہی ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں ہی ڈر جائیں نا رب تعالیٰ کی ذات سے، وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا، لوگ کہتے ہیں جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا ہے، وہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی اور نہیں ڈرتا ہے، جو رب سے نہیں ڈرتا تو وہ سویا سویا اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اور قیامت کے نزدیک آسمان جو ہے زمین کے ساتھ مل جائے گا۔ آسمان کھڑا ہے نا، بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، بغیر کسی جناب والا، جیسے کہ یہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، نیچے دیواریں ہوتی ہیں، ستون ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، یہ رکاوٹ ہوتی ہے، چھت کھڑی رہتی ہے رب تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آسمان بھی بغیر ستون کے کھڑا ہے، چاہے وہ فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، حکم تو رب تعالیٰ کا ہے نا، تو وہ کھڑا ہے، وہ ہوا میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ زمین کا جو بچھونا ہے یہ رب تعالیٰ نے پانی کے اوپر یہ بچھونا بچھا دیا ہے۔ اور حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا رب تعالیٰ نے میرے لیے، غور سے سنیے، رب تعالیٰ نے میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی ہے۔ پوری روئے زمین مسجد، یعنی کہ جہاں مرضی، جہاں دل چاہے، جگہ پاک صاف ہو، نماز پڑھنے کے قابل ہو، ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ باقی رہ گیا ہے، اور باقی مسائل آپ نے سنے ہوئے بھی ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پاؤں یہ سمیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو پاؤں لمبے کر کے چاہے کعبے کی طرف بھی ہو جائے نماز میں تو اس طرح پڑھ لیں۔ اگر نہیں ایسے ہو سکتا تو وضو کر لیں، وضو بھی نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی گھر والے کو کہہ دے کہ میرا وضو کرا دے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ بھی نہیں باندھ سکتے، ہاتھ بھی کھڑے نہیں کر سکتے، دل ہی دل میں ارادہ کر لو میں رب تعالیٰ کی نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نماز کی نیت کر رہا ہوں، دل ہی دل میں ہاتھ باندھ لیجیے، دل ہی دل میں ثنا پڑھ لیجیے، دل ہی دل میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سورہ فاتحہ شروع کر دیجیے، دل ہی دل میں نماز پوری کر لیجیے، اور دل ہی دل میں سوچ لیجیے میں اب رکوع میں ہوں، اب سجدے میں ہوں، اب جب والا میں اتحیات میں ہوں، اب سلام پھیرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی اتنی بڑی بیماری اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو اس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی قرآن مجید پڑھیں گے، میرے امتی قرآن پاک پڑھیں گے، مگر کچھ لوگ بالکل صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھیں گے اور کچھ جو ہے نا اٹک اٹک کے پڑھیں گے، رک رک کے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے، یعنی کہ ان کو پڑھنا اسی طریقے سے آتا ہوگا کہ وہ اٹک اٹک کے پڑھیں گے صحیح۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح طریقے سے روانگی کے ساتھ، جیسے قاری حضرات پڑھتے ہیں، جیسے امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں، یا جیسے یہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے جیسے وہ پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ، تو جو جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوتا مثال کے طور پر اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں نا رب تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، ان کو
کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ وہ مائی گئی تھی نا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، اٹی لے کے دھاگے کی، پوچھا اماں جی کدھر؟ یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ ماں جی ہوتے تھے جناب والا سونے چاندی پیسے دے ڈھیر لگے، تسی اٹی مول پایا یوسف دا۔ مائی صاحبہ کہنے لگی خرید میں نہیں سکتی، خرید میں نہیں سکتی، مگر کل قیامت والے دن خریدار جو نام تے آ جائے گا نا۔ اور پتہ ہے کہ قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے ہیں، مگر کل قیامت والے دن قرآن پڑھنے والوں میں نام تو آ جائے گا نا۔ اور سنیے، جو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر چکے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہ زیارت نصیب عطا فرمائے۔ جو زیارت کر چکے ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہیں، جو نہیں کر کے آئے وہ بھی تڑپ رہے ہیں، جو کر کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں دوبارہ کب موقع مل رہا ہے۔ وہ نظارے، وہ نورانیت، وہ جناب والا ماحول، وہ تو دنیا ہی الگ ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ شریف کو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا لے گا۔ میں چلتے چلتے بات کر رہا ہوں، جلدی جلدی، زمین سے اٹھا لے گا، اور چلتے چلتے جب کعبہ شریف نا مدینہ شریف کے قریب سے گزرے گا، سبحان اللہ، مدینہ شریف کی بات کر رہا ہوں میں، مدینہ شریف کے قریب سے گزرے گا، اور کعبے کے اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ۔ کیا آواز آئے گی؟ یا رسول اللہ، آپ نے تو شفاعت فرمانی ہی فرمانی ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ ایک پتھروں کی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ہے، عمارت ہے نا، ہمیں حکم ہے کہ اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کل قیامت والے دن بول کے کہے گا یا رسول اللہ آپ نے تو شفاعت کرنی ہی کرنی ہے، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے۔ کعبۃ اللہ بول کر کہے گا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، میرا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا یا استلام کیا، یا دور سے یوں کر کے یوں کیا، چوما، تو کعبۃ اللہ بول کر کہے گا یا رسول اللہ میں بھی اس بندے کی شفاعت کروں گا جس نے میرا طواف کیا اور جس نے میری زیارت کی ایمان کی حالت میں، یا رسول اللہ میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو سفید رنگ کا تھا، جب جنت سے آیا تھا تو سفید کلر کا تھا۔ جب اس کا بندہ کوئی بوسہ لیتا ہے نا، بوسہ لینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے 1 سیکنڈ شاید لگتا ہو، ٹھیک ہے، یوں بوسہ لیا اور واپس، تو اتنی دیر میں اس بندے کے گناہ سارے کے سارے حجر اسود چوس لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اپنے پاس لے لیتا ہے، اور کل قیامت والے دن حجر اسود کہے گا یا اللہ اس نے میری طرح منہ کر کے بوسہ لیا تھا یا استلام کیا تھا، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو وقت دے۔ رب تعالیٰ کعبۃ اللہ کی بھی سفارش قبول فرمائے گا، حجر اسود کی بھی شفاعت سفارش قبول کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا شفاعت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، یہ تو قبر کا یہ عالم ہے، قبر والے کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے یوں سمجھ لے کہ اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، بلکہ علماء کرام نے تو اس کے آگے کے الفاظ لکھے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو میری قبر کے نیڑے آ گیا، جو میری قبر کے نزدیک آ گیا، اب سنہری جالیاں بھی نیڑے ہیں جن کے اوپر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جناب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جالیہ جو ہے نا وہ قبر شریف کے نزدیک ہے، اور فرمایا جو میری قبر کے نیڑے سے آ گیا، نیڑے سے گزر گیا نا، کل قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور آخری بات، قیامت والے دن سارے نبیوں کے لیے نا نور کے منبر بچھائے جائیں گے، نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی، سارے نبی اپنے اپنی مسند پر، اپنے اپنی کرسی پر، اپنے اپنے منبر پر تشریف فرما ہوں گے، مگر رسول اللہ کا منبر خالی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب بیٹھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، آج میں اپنے یہ امتیوں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، یہ آپ یا اللہ تجھ سے میں عرض کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب، باتیں تو اور بہت ساری ہیں مگر ٹائم نہیں ہے، یا اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اشارہ فرماتے جائیے، وہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ جنت کا دروازہ سامنے ہے، آپ حکم فرماتے جائیے، میں بخشتا جاؤں گا۔ بیٹھو تو صحیح نا، سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کرسی خالی ہے، جب آپ بیٹھ جائیں گے نا اوپر تو یہ ساری عمارت ہے نا پوری ہو جائے گی، ساری عمارت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ بیٹھیں گے نا تو سارے نبی اور سونے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور سونے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، کل قیامت والے دن دو طریقوں سے بخشش ہونی ہے۔ کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ دو طریقے سے۔ کون سے؟ ایک رب تعالیٰ کی، یہ ایک خدا کی رحمت سے، اور دوسرا شفاعت مصطفیٰ سے۔ ایک رب تعالیٰ کی رحمت سے بخشا جانا ہے، اور دوسرا شفاعت مصطفیٰ سے بخشا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی شفاعت مصطفیٰ نصیب عطا فرمائے۔